بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصمه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم دینی بھائیوں اور جو لوگ بھی سن رہے ہیں بھائیوں بہنوں، رمضان مبارک باقی تقریباً 2 ہفتے رہتے ہیں. یہ بہت ہی جو قیمتی مہمان ہے یہ آنے والا ہے ہمارے پاس. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین اور دنیا کی خیر اور عافیت کے ساتھ اس مہینے تک پہنچا دے اور اس میں وہ کام کرنے کی توفیق دے جو اللہ کو ہمارے سے مطلوب ہے، تو ان کو ہمارے سے قبول بھی فرما لے. اس مہینے کی جو آنے کی خوشی ہے یہ ایمان کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے ایک ایسا موسم رکھا ہے، نیکیوں کا موسم بہار. تھوڑا سا کام کریں بہت ساری نیکیاں ملتی ہیں. نیکیوں کے جو ذخیرے ہیں اس میں ہم اللہ کی توفیق سے جمع کر سکتے ہیں. تو ایسا موسم جب قریب آ رہا ہو تو اس پہ خوش ہونا یہ ایمان کی علامت ہے. تو آدمی ایسے موسم کے آنے پر خوشی کے ساتھ ساتھ وہ تیاری کرنے لگے جو کہ جس کی وجہ سے وہ جیسے ہی موسم آتا ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکے. یہ بھی یقیناً یعنی اللہ تعالیٰ کی جو تعظیم ہے، اس موسم کی تعظیم، اس مہینے کی تعظیم، اس کی دلیل ہے، اس کی علامت ہے. اس آدمی کو واقعی خوشی ہے رمضان کے آنے کی، وہ یکم رمضان سے نہیں اس کی تیاری کرے گا. اس کو پہلے سے پتہ ہے کہ رمضان آنا ہے، کس طرح سے اس کو گزارنا ہے، کیا کرنا ہے، اس کے لیے پلاننگ کرے گا اور اس میں جو کرنے کے کام ہیں اس کو پہلے سے اس کی تیاری کرے گا کہ رمضان میں ہم نے کرنا کیا ہے، کیسے رمضان گزارنا. رمضان شروع ہونے کے بعد تو نہیں وہ یہ سوچنا شروع کرے گا کہ رمضان کا ایک حصہ گزر جائے تب تک کہ وہ اس میں وہ کام سیکھے شروع کرے جو اس میں کرنے والے ہیں. تو رمضان کی تیاری میں ایک بہت اہم چیز جو ہم جانتے ہیں کرنے کی یہ کہ رمضان کے احکام کا علم حاصل کیا جائے. اس علم میں 2 چیزیں شامل ہیں. ایک یہ کہ رمضان کے فضائل کیا ہیں، اس کی عظمت فضیلت وہ جاننا یقیناً یہ بھی نہایت اہم ہے. یہ خود جاننا اور دوسرے گھر مطلب اہل و عیال کو، دوست احباب کو اس کی تلقین کرنا، آگے اس کی تبلیغ کرنا، یہ ایک چیز ہے اس کا علم ضروری ہے. دوسری چیز اس میں جو احکام ہیں ان کا علم حاصل کرنا. تو فضائل کا علم اور احکام کا علم دونوں کا علم حاصل کرنا رمضان کی تیاری میں ایک اہم چیز ہے. رمضان کی جو بندہ تیاری کرے گا وہی صحیح طرح اس کو یعنی صحیح طریقے سے اس کو استعمال کر سکتا ہے، اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. ایک عبادت جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہو تو اس کا اس قدر علم حاصل کرنا کہ اس عبادت کو کیسے کیا جائے جس سے ہمیں پتہ چل سکے کہ ہم نے اس میں کیا کرنا ہے، کیا احکام ہیں، تو وہ اس قدر علم حاصل کرنا واجب ہے، فرض ہے ہم پر. جیسے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم حاصل کرنا، طلب علم یہ فریضہ ہے، فرض ہے ہر مسلمان پر. تو کس قدر فرض ہے؟ جس قدر کہ وہ اس عبادت کو صحیح طریقے سے سر انجام دے سکے، اس قدر علم حاصل کرنا فرض ہے. تو اس رمضان کے احکام کا علم حاصل کرنا ہم پر فرض ہے. یہ ہم یقیناً ہر رمضان میں اس کی یاد دہانی اپنے آپ کو کرواتے ہیں. ایک موسم جو 1 سال بعد آتا ہے تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ بے شک بہت سے رمضان پہلے بھی ہم روزے رکھ چکے ہیں، اس میں جو مختلف کرنے کے کام ہیں ان کی کوشش ہم نے کی، لیکن دوبارہ سے اپنے آپ کو ایک ریفریش کروایا جائے یا دہانی کروائی جائے. روزے کے احکام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو روزہ جو ہے کس پر فرض کیا ہے کہ وہ کون سی شرائط ہیں جن پہ کہ آدمی میں ہوں تو روزہ فرض ہوتا ہے. روزہ صحیح ہونے کی شرائط کیا ہیں، روزہ کن چیز سے ٹوٹتا ہے، کب سے کب تک رکھنا ہے، اس طرح جو اس سے متعلق احکام ہیں. تو اس میں بہت ہی اختصار کے ساتھ آج جو اللہ کی توفیق سے مقصد ہے اس گفتگو کا اس مجلس میں کہ انتہائی اختصار کے ساتھ ایک عمومی طور پہ وہ احکام
جو کہ شاید بہت پہلے بھی ہم سنتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں، لیکن ان کی اپنے آپ کو، بھائیوں کو ایک یاد دہانی کروانا مقصود ہے کہ رمضان میں جو اہم ترین کام روزے رکھنا ہے، اس کے اللہ تعالیٰ نے کیا احکام نازل فرمائے ہیں۔ رمضان میں دیگر احکام بھی ہیں، رمضان میں مثلا اس سے متعلق احکام میں تراویح، قیام لیل، یہ بھی ایک یعنی اور چیز ہے جو جس کا علم حاصل کیا جانا چاہیے۔ یہ اسی طرح جو رمضان میں صدقات دیے جاتے ہیں، زکوٰۃ کا عام طور پہ لوگ رمضان میں ہی اہتمام کرتے ہیں، تو اس کے حوالے سے احکام۔ لیکن آج جن احکام سے متعلق گفتگو ہے وہ جو اہم ترین کام رمضان میں کرنے کا ہے، یعنی جو روزے رکھنا، جو کہ اسلام کا یقیناً ایک رکن ہے، اس کے متعلق صرف احکام ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات یہ کہ رمضان کا مہینہ یہ خیرات کا، اور خیرات، برکات، رحمات، اللہ کی برکتیں، رحمتیں، ان کا مہینہ ہے، گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے، آگ سے آزادی کا مہینہ ہے۔ حدیث میں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے ایمان کے روزے رکھے، ایمان کے ساتھ اس چیز پر ایمان رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان روزوں کو فرض کیا، اور احتساب یعنی اللہ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے، اس لیے نہیں کہ سارے روزے رکھ رہے ہیں میں بھی رکھ رہا ہوں، یا دوسروں کو دیکھا میں بھی اس لیے کر رہا ہوں، یا ایک عادتاً نہیں، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے ثواب حاصل کرنا ہے، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف فرما دیے گئے۔ اور جس نے آگے فرمایا کہ جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے گزشتہ گناہ معاف فرما دیے گئے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث میں یہ بھی ہے کہ جس نے رمضان کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے گزشتہ گناہ معاف فرما دیے گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ جب پہلی رات آتی ہے رمضان کی، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، پہلی رات میں کیا کیا ہوتا ہے؟ صفدت الشیاطین، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، ومردت الجن، اور سرکش جنوں کو، وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب، کہ آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تو ان میں سے ایک دروازہ بھی کھولا نہیں جاتا، اور وفتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منها باب، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ان میں سے ایک بھی بند نہیں کیا جاتا۔ وینادی مناد، اور منادی کرنے والا منادی کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، کہ اے خیر کے چاہنے والے توجہ کر، آ جا، اور اے شر کے چاہنے والے رک جا، تھم جا۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ تعالیٰ کے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ اور آخر میں فرمایا وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ پہلی رات میں یہ جو کام ہوتا ہے، سارے جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جہنم کو بند کیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑا جاتا ہے، اور یہ منادی منادی کا لگانے والا یہ منادی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ یہ شروع رات سے آخری رات تک ہر رات میں ہوتا ہے۔ یہ حدیث ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے، حسن درجے کی۔ اللہ تعالیٰ کی پکار ذہن میں ہو تو بندہ کیسے کوتاہی کرے کہ اللہ کی طرف سے پکارنے والا پکار رہا، یا باغی الخیر اقبل، خیر کے چاہنے والے تو آ جا، اب بھی تو نے آنا تو پھر کب آنے، اور شر کے چاہنے والے تو رک جا۔ مسلمان اس طرح کے جو اطاعت کے موسم ہیں ان سے یقیناً خوش ہوتا ہے، ان کے آنے پر وہ یعنی اس کو خوشخبری وہ محسوس کرتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت، بس چاہیے کہ اس پر یہ خوش ہوں، فبذلک فلیفرحوا، تو ان کو چاہیے کہ یہ خوش ہوں، هو خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے تمام ان چیزوں سے جو کہ جمع کرتے ہیں۔ دنیا کا مال و اسباب بندہ جو بھی جمع کرے اس سے زیادہ بہتر اللہ کا فضل، اس کی رحمت۔ تو جو ایسا موسم جو کہ اللہ کے فضل اور رحمت کا خاص موسم ہے تو آنے والا ہو تو اس پر خوش ہونا، یہ ایک مسلمان کے ایمان کی علامت ہے۔ اس طرح کے اطاعت کے جو موسم میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ان میں نازل ہوتی ہے، جس میں کہ مسلمان کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس رحمت کو اپنی جھولی میں
یعنی حاصل کر لے، اس کو اپنے اوپر، اس کے اوپر نازل ہو، شاید کہ اس وجہ سے بدبختی اس سے دور ہو جائے. جیسے کہ حدیث میں افعلوا الخیر دہرکم وتعرضوا لنفحات رحمت اللہ، کہ تم پورا زمانہ اپنا پورا زمانہ، یعنی اپنے ہر دن پوری عمر خیر کرتے رہو. پورا زمانہ دہرکم، اپنا پورا زمانہ خیر کرو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جھونکے ان کو حاصل کرو. تعرضوا لنفحات، نفحہ اللہ کی جو رحمت کے جھونکے ہیں ان کو حاصل کرو، ان کو خود کوشش کرو کہ تمہارے پر یہ رحمت نازل ہو. فإن للہ نفحات من رحمتہ تصیب بها من یشاء من عبادہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اس طرح کے جھونکے ہوتے ہیں، اس کا نزول ہوتا ہے جس کے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے ان کو نازل ان تک پہنچاتا ہے. یہ حدیث طبرانی میں ہے اور شیخ البانی نے اس کو صحیحہ میں حسن قرار دیا ہے. تو یہ بندے کو، مسلمان کو حکم دیا گیا اس طرح کے جو موسم ہیں رحمت کے، خیرات برکات، اس کی بھرپور تیاری کرے اور اس میں زیادہ سے زیادہ رحمت سمیٹنے کی وہ فکر کرے، کس طرح سے زیادہ جمع کر سکتا ہے نیکیاں، اللہ کی برکتیں، اللہ کی رحمتیں کس طرح جمع کر سکتا ہے، اس کی فکر ہمیں لاگو ہونی چاہیے. مسلمان رمضان آنے پر خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ شہر الصیام ہے، روزوں کا مہینہ ہے، قیام کا مہینہ ہے، تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، اور اس میں امید کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور جہنم سے آزادی اس میں نصیب ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی امت کو بشارت دیا کرتے تھے رمضان آنے کا، اور کہتے تھے قد جاءکم رمضان شہر مبارک، تمہارے پاس رمضان آ گیا، یہ ایک مبارک مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے رکھنے تم پر فرض کیے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے اس میں بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو اس میں جکڑ دیا جاتا ہے. اس میں ایک ایسی رات ہے جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کی خیر سے محروم رہا فقد حرم، تو وہ محروم کر دیا گیا، تو محروم رہا، یعنی وہ بہت ہی بڑا محروم ہے، تو اس رات کی خیر سے محروم رہا. یہ حدیث بھی صحیح حدیث ہے. بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ حدیث بنیاد ہے لوگوں کا ایک دوسرے کو رمضان کی جو مبارکباد دینا ہے، اس کی دلیل اس حدیث سے پکڑ سکتے ہیں. اس طرح مومن یعنی اس بات کی خوشی محسوس نہ کرے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کس طرح سے ایک جو گناہ گار ہے وہ اس بات کی خوشی محسوس نہ کرے کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو یعنی جکڑ دیا جاتا ہے. سلف صالحین وہ رمضان کے آنے پر خوش ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ وہ اس مہینے تک ان کو پہنچا دے اور اس میں اطاعت کی توفیق بھی دے. پہنچنا یقیناً مطلوب ہے، لیکن اصلی مقصد کیا ہے پہنچنے کا؟ رمضان کے تک پہنچ جائیں تو اس میں وہ کام کر سکے جو اللہ کو ہمارے سے مطلوب ہے. جیسا کہ معلّہ ابن الفضل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے 6 مہینے دعا کیا کرتے ہیں کہ وہ رمضان تک، اللہ تعالیٰ ان کو رمضان تک پہنچا دیں. پھر اللہ تعالیٰ سے 6 مہینے یہ دعا کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کو ان سے قبول کر لے. لطائف المعارف ہیں، امام ابن رجب نے اس کا ذکر کیا. یحییٰ ابن ابی کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یحییٰ ابن ابی کثیر دعا کیا کرتے تھے رمضان کے آنے پر اللہم سلمنی لرمضان وسلم لی رمضان وتسلمہ منی متقبلا، کہ اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھ اور رمضان کو میرے لیے سلامت رکھ اور اس کو میرے سے سلامتی سے قبول فرما لے. اور اسی جیسے مقبول اور یعنی بعض دیگر سے بھی مروی. ابو بکر ابن ابی مریم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مشائخ کو سنا، وہ کہتے تھے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پھر پاکیزہ کرنے والا آ گیا، پاکیزہ کرنے والا موسم آ گیا، اور وہ لوگ کہتے تھے کہ اس میں تم خرچہ کرنے پر خوش ہو، کیونکہ اس میں اللہ کی راہ میں جو خرچہ کرنا ہے وہ اس کے بھی بڑھا چڑھا کے اجر دیا جاتا ہے.
اس بات کا ذکر مرفوع حدیث میں بھی ہے کہ جو رمضان کا صدقہ ہے وہ اس کا اجر دوسرے مہینوں سے زیادہ ہوتا ہے، نفلی صدقہ۔ اگلی بات یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ہمت بلند ہوتی ہے، جن کا جو شوق ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، محبت بڑھتی ہے، محبت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ رمضان کا انتظار، رمضان ختم ہوتا ہے کہ رمضان کے شوق اپنے دل میں لیے ہوتے ہیں اور اس کے لیے صحیح تیاری کرتے ہیں، اس کے لیے پوری تیاری کرتے ہیں، اچھی طرح سے اس کا استقبال کرتے ہیں اور اطاعت کرنے کی پوری طرح سے اس میں یعنی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں روزے رکھنے ہیں، قیام کرنے ہیں، تلاوت قرآن کرنی ہے، اللہ کا ذکر ہے، استغفار، صدقہ، لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ ہے۔ یہ لوگ ہیں جن کو کہ مبارکباد ہو، اس مہینے کی واقعی وہ قدر کرنے والے ہیں۔ رمضان کو پا لینا اور اس میں روزے اور قیام کی توفیق ملنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اتنے ہی لوگ ایسے تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ سے اب اللہ کے پاس چلے گئے۔ اللہ جانے ہم میں سے بھی کس کو نصیب ہونا ہے۔ یہ رمضان جو بالکل قریب ہے، 2 ہفتے رہتے ہیں، اللہ ہی جانتے کس کو نصیب ہونا ہے کس کو نہیں ہونا۔ جب رمضان مل جائے تو کس نے اگلے رمضان دیکھا ہے، کس کو وہ پورا ہونا نصیب ہونا ہے، لیلۃ القدر نصیب ہونی، کس کو نہیں ہونی، اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو بندہ اس کو جو موقع ملا اس کو غنیمت جانے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان جو آنے والا ہے اس میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ اپنی نیت کی تصحیح کریں اور پکا عزم کریں، یہ سچی نیت کریں کہ ہم نے حرام کام تمام کے تمام ان کو ترک کرنا ہے، اپنی جو گندی بری عادتیں ہیں جو کہ خلاف شرع ان کو تبدیل کرنا ہے اور اطاعت میں خوب محنت کرنی ہے اور رمضان کو اس طرح سے استعمال کرنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اس بات کا پہلے سے عزم کرنا، اس کا تہیہ کرنا، ایک جو سچا مسلمان ہے اس کو یہ چاہیے کیسے کریں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندے کو سب سے زیادہ فائدہ یہ چیز دیتی ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ تمام چیزوں میں سچائی اختیار کرے اور سچا اس کا عزم پکا ہو، تو کام نیکی کا کرنا چاہ رہا ہے، اب یہ آئے گا تو کریں گے، ہم اتنی نیکیاں جمع کریں گے، اس میں یہ کریں گے یہ کریں گے، اس چیز میں واقعی سچا صحیح عزم، عزیمہ صادقہ اس کے پاس اس کا ہونا چاہیے، تو سچی عزیمت۔ اور پھر جب موقع آ جائے سستی کا شکار نہ ہو جائے، جس کا اس نے عزم کیا، سوچتا رہا کریں گے وہ کر گزرے، تو آئے تو پھر اس کو سیگا ختم کر کے اس کو امپلیمنٹ کرے، اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرے، تردد کا شکار نہ رہے، آخر تک وہ یہی سوچتا ہے ڈبل مائنڈ، اچھا اب کر لوں گا، تک ایسے لگتا ہے جیسے چند لمحات ہوتے ہیں پھر رمضان کو الوداع کہہ دیتے ہیں۔ آتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ایام معدودات، گنتی کے صرف چند دن ہوتے ہیں۔ رمضان کا استقبال ہم کیسے کریں گے؟ اس پکے عزم کے ساتھ کہ ہم پہلے جو چیزیں ذکر کی ان کے علاوہ یہ بھی کہ ہم قرآن کریم کو نہیں چھوڑیں گے پورے رمضان میں، اور روزانہ ہماری اس میں تلاوت کا ایک ورد ہوگا، ایک معین نصاب ہوگا، اور ایک کے بعد ایک ختم کریں۔ رمضان میں تلاوت کا خوب اہتمام کرنا، شروع سے ہی اس کی پلاننگ ہونی چاہیے، اس کا عزم ہونا چاہیے۔ 10ویں بات یہ کہ رمضان کا استقبال استغفار کی کثرت کے ساتھ، سچی توبہ کے ساتھ کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ توجہ کر کے کریں۔ لیکن جو ایسے نیکیوں کے موسم آتے ہیں ان کو یوٹیلائز کرنے میں، ان کو استعمال کرنے میں بہت بڑی رکاوٹ میرے اور آپ کے گناہ ہے۔ اوپر سے نیچے جو گناہوں میں لدے ہوتے ہیں تو وہ رکاوٹ ان گناہوں کی ایک نحوست یہ ہوتی ہے کہ ہمیں خیر سے محروم رکھتے ہیں، خیر حاصل کرنے سے روک لیتے ہیں۔ یعنی کہ بندہ سوچتا ہے یہ کروں گا اتنی نیکیاں کماؤں، لیکن وہ نہیں کماتا، اس کے گناہوں نے اس کو لپیٹا ہوتا، اس کو باندھا ہوتا۔ وہ توبہ کرے تو پھر اس کو توفیق ملتی ہے خیرات میں اور نیکی کے کام میں اس میں آگے دوڑ دھوپ کرنے کی۔
ہم یہ اگر چاہتے ہیں کہ رمضان کو صحیح طرح سے یعنی اس کو استعمال کریں تو اللہ کے حضور سچی توبہ کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو پاک صاف کریں، تاکہ رمضان میں جو کرنے والے کام ہیں، نیکی کے کام ہیں، باقی ان کے ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق نصیب کرے۔ گناہوں کی وجہ سے جو نیکیوں کی توفیق ہے وہ سلب کر لی جاتی ہے۔ کتنی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے میں نے یہ گناہ کیا، یہ کیا، چاہے وہ حقوق اللہ سے متعلق ہو، حقوق لباس سے متعلق ہو، کچھ بھی نہیں ہوا، سب چیزیں نارمل چل رہی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو اس کو نظر آتی ہیں مادی چیزیں، کہتا ہے کچھ نہیں، سب ٹھیک چل رہا ہے۔ حالانکہ اتنی بڑی جو اس گناہوں کی نحوست آ چکی ہوتی ہے کہ نیکی سے وہ دور ہو چکا ہوتا ہے، اس تعلق سے اپنا محاسبہ کرتے ہی گناہوں کی وجہ سے نیکیوں سے دور ہو جاتا ہے، نیکی کے کام ایک کے بعد ایک اس سے چھوٹے جاتے ہیں اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ تک کی طرف سے نحوست، یہ ایک یعنی سزا اس پر نازل ہوتی ہے، گناہوں کی سزا، اس کو لگ رہا کہ سب چیزیں ٹھیک، اس سے بڑھ کے کیا سزا ہوگی کہ آپ کو گناہوں کی وجہ سے نیکیوں سے محرومی آپ کے نصیب میں آئے۔ تو رمضان کی تیاری میں بندے کا گناہوں سے نکل جانا، توبہ کرنا، تاکہ واقعی اس کو جو ذخیرے جمع کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق میسر توفیق دیں رمضان میں، یہ اس کی تیاری میں اہم چیز ہے۔ پھر اس کی تیاری میں 11ویں بات استقبال رمضان میں ایک اہم بات جیسے پہلے بھی ذکر ہوا، یہ ہے کہ جس چیز کا رمضان کے حوالے سے ہمارے لیے جاننا ضروری ہے اس کو جانیں، علم حاصل کریں، رمضان کا احکام سیام کا علم حاصل کریں، روزوں کے احکام کیا ہیں، روزوں کے ارکان کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، کن چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کس چیز سے روزہ یعنی اس کا جو اجر ہے وہ کم ہو جاتا ہے، مثلا کھانا پینا، دیگر ساری جو چیزیں ہیں، کون سی چیزیں ہیں جن میں شبہات آتے ہیں، ڈاؤٹ آتا ہے شاید اس سے خراب ہو جائے، اصل میں اس سے روزہ خراب نہیں ہوتا، مسواک کرنا ہے، تھوک کو اندر لے کے جانا ہے، غسل کرنا ہے، کئی لوگ جس کو سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے بھی خراب ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے ان چیزوں کو فرق نہیں پڑتا، کون سے عذر ہیں جن کی وجہ سے رمضان میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، اور اسی طرح جو دیگر چیزیں ہیں، ان چیزوں کا سب احکام کا علم حاصل کرنا رمضان کی تیاری کے طور پہ ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان کا استقبال، وہ رکاوٹیں، وہ اعمال دور کرنا جو کہ صحیح طرح روزہ رکھنے میں ہمارے رکاوٹ بنیں گی، جہاں تک ہو سکے جن ایسی چیزیں جو کہ رمضان میں روزہ رکھنے میں مشقت کو باعث بنے گی، یعنی جو وہ کام جو کہ اگر ہم رمضان میں کریں گے تو ہمارے لیے روزے رکھنے مشکل ہو جائے، تو کوشش کریں جہاں تک ہو سکے ان کو رمضان سے پہلے نپٹا لیں۔ ابھی شعبان کے دن ہیں باقی، تو ایک کام جو ابھی کر کے رمضان میں آرام سے وقت گزار سکتے ہیں، کوشش کریں بھی اس کو نپٹا لیں تاکہ رمضان زیادہ سے زیادہ اچھا گزر سکے۔ رمضان کا استقبال دعا کے ساتھ، اللہ کی طرف توجہ کے ساتھ، یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچا دے صحت، عافیت، ایمان کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کہ اللہ ہماری اس میں صیام قیام جس طرح آپ کو مطلوب ہے اس طریقے سے صیام و قیام پر مدد بھی فرمائے۔ رمضان کا استقبال ہم اس میں ایک چیز یہ بھی ہے اس کی تیاری میں کہ وہ چیزیں جو کہ رمضان میں ہمیں جن کی ضرورت پڑنی ہے، سحری افطاری کے لیے ہے، دیگر جو گروسری کی مثلا چیزیں ہیں یا دیگر چیزیں جو کہ رمضان میں ضرورت پڑنی ہے، ان میں سے کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ پہلے سے خرید کے رکھ سکتے ہیں، وہ وقت جو کہ خریداری پر جو رمضان میں لگنا ہے اس کو بچایا جا سکتا ہے، ابھی سے خرید کر اسٹاک کیا جا سکتا ہے۔ کئی ایسی چیزیں ہیں بندہ خود یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے رمضان میں ہماری جو مصروفیات ہیں وہ ان دنیاوی کاموں سے یعنی بچ سکتی ہیں، تو کوشش کریں ان کو پہلے سے خرید لیں، ان کو پہلے سے اپنے پاس رکھ لیں، تو رمضان میں زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا نیکیاں جمع کرنے کے لیے وہ یعنی ہم فارغ ہو سکیں، تاکہ جو اتنی فضیلت والی راتیں ہیں، اس کے جو دن ہیں فضیلت والے، وہ ادھر ادھر بازاروں میں، مارکیٹوں میں اور کھانے پینے کی چاہے وہ ضروری چیزیں ہی ہوں ان میں صرف نہ ہو جائے، جہاں تک ہو سکتا ہے پہلے سے یہ تیاری کر لیں۔ بعض لوگ
وہ رمضان کی جو آخری راتیں ہیں سب سے زیادہ فضیلت والی راتیں، ان کو ان چیزوں میں ساری راتیں برباد کر دیتے ہیں. کس چیز میں؟ عید کی تیاری ہو رہی ہے، اور یہ یقیناً ایک محرومی ہے. رمضان کا استقبال، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ مسجدوں کی تیاری کی جائے، ان کو روزوں کے، ان کو نماز کے لیے، قیام اللیل کے لیے تیار کیا جائے. اور اس طرح اور اس میں جو استقبال، یعنی اس میں جو کام ہونے، آخری عشر میں اعتکاف ہونے، اس کے لیے کوئی انتظامات کرنے، تو اس طرح کی جو تیاری ہے وہ بھی رمضان کے استقبال میں یعنی آتی ہے. مثلاً مائکرو فون، اس طرح کی جو ساری چیزیں ہیں، اس کی صفائی ستھرائی جو دیکھنی ہے، اور باقی ساری چیزیں جو مسجد کی لاجسٹکس ہیں ان کو دیکھنا اور مینٹیننس کرنا. اور اگر اس میں کوئی مصاحف چاہیے، آج کل تو کورونا کی وجہ سے منع ہے ظاہر ہے، لیکن مراد یہ ہے کہ مسجدوں کو تیار کرنا رمضان کے لیے رمضان کی تیاری کا ایک حصہ ہے. جو رمضان کی تیاری میں ایک بات یہ کہ ایک غلطی جو کہ بہت سے لوگوں سے کی طرف دیکھنے میں آتی ہے کہ جن لوگوں کی زکوٰۃ شعبان میں فرض ہو جاتی ہے، ایک سال گزر گیا ان کے مال پہ، ایک ہجری سال شعبان میں گزر گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم رمضان میں زکوٰۃ ادا کریں، تو اپنی زکوٰۃ کو واجب ہونے کے بعد مؤخر کر دیتے ہیں، اس گمان کے ساتھ کہ ہم نے زیادہ اجر پائیں، رمضان میں زکوٰۃ دیں گے زیادہ اجر ملے گا. اس زیادہ اجر کی وجہ سے وہ گناہ کما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب زکوٰۃ فرض کر دی، سال ہو گیا، ابھی شعبان شروع ہوا، ان کے مال کو ایک سال ہو گیا، تو اس کو مؤخر کر رہے ہیں، مہینے بعد جا کے اپنی زکوٰۃ نکال رہے ہیں. یہ جائز نہیں ہے بھائیوں. جب ایک سال گزر جائے مال پر، اس کے بعد زکوٰۃ کو مؤخر کرنا یہ فقراء پر ظلم ہے. اب یہ مال جس پر جو زکوٰۃ کی صورت میں، یعنی جو زکوٰۃ آپ پہ فرض ہوگی، یہ مال آپ کا اس پر کوئی حق نہیں ہے. اب یہ جو فقراء، جو دیگر اہل زکوٰۃ ہیں، یہ ان کا حق بن گیا. فقراء مساکین کا حق آپ کو مار رہے ہیں، ان کو دینے میں تاخیر کر رہے ہیں، خود اس کو ایک مہینہ اور استعمال کر رہے ہیں. یہ جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی معصیت ہے. یہ جائز ہے کہ زکوٰۃ کو وقت سے پہلے نکال دیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں. خاص طور پہ اگر فقراء کی یعنی ضرورت میں نظر آتی ہے سال کے دوران، اپنے زکوٰۃ کے سال کے دوران، تو ان کی اس سے مدد کی جائے بھی، ہمارا سال پورا نہیں ہوا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. مثلاً ایک آدمی پہ رمضان سے 4 مہینے پہلے صاحب نصاب ہوتا ہے، 4 مہینے بعد رمضان آ گیا، اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن وہ اس کی جو بھی 1 سال بعد اور مزید 8 مہینے بعد اس کی زکوٰۃ فرض ہونی ہے، اور رمضان میں زکوٰۃ نکال سکتا ہے. تو زکوٰۃ جلدی ادا کرنا صاحب نصاب ہونے کے بعد، اس سے پہلے نہیں. صاحب نصاب ہو گیا، ابھی سال نہیں ہوا، سال پورا ہونے سے پہلے زکوٰۃ نکالنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن تاخیر کرنا، اس مال کو اپنے استعمال میں یعنی جاری رکھنا، اپنے مال میں آدمی کا وہ جو فقراء کا مال ہے وہ بھی شامل ہے، تاخیر کرنا یہ جائز نہیں.